تہذیب کا لفظ عربی کا ہے. یہ جو باڑ لگی ہوئی ہے نا گراؤنڈ کے سائڈ پہ، اس کو ایک رخ پہ کاٹ کے اس کی اونچی نیچی شاخوں کو کاٹ کے ایک ہی رو میں کرنے کا نام عربی میں تہذیب ہے. تو گویا کہ یہ اشارہ ہے کہ جو بچے ہوں گے ان میں کچھ عادات غلط ہوں گی، کبھی یہ کوئی غلط کام کریں گے، کبھی ان کے ذہن میں کوئی اور بات آئے گی، تو ان کی کانٹ چھانٹ استاد بھی کرتا رہے اور والدین بھی کرتے رہے. جب یہ کانٹ چھانٹ ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بھی نوازتے ہیں کہ بعض اوقات پھر شاگرد کا اتنا نام ہوتا ہے کہ وہ اساتذہ کے لیے خیر کا، والدین کے لیے خیر کا سبب تو ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اتنا بن سور چکا ہوتا ہے کہ پھر وہ اسی کا نام ہی چلتا ہے. آج علامہ اقبال کو تو سارے ہی جانتے ہیں، ان کے ماں باپ کو کوئی جانتا ہوگا، اساتذہ کو تو کوئی ہی شاید جانتا ہوگا. یہ ایک طریقہ رہا ہے کہ ایک منزل شروع ہوئی تھی، وہ کچھ سالوں میں جا کر اپنے اختتام پہ پہنچی ہے. تو آخری سبق میں والدین کو، فیملی ممبرز کو شرکت کے لیے موقع دیا جاتا ہے تاکہ قرآن کریم کی جو برکات ہیں، جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس سے ہم سب مستفیض ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے اولاد کی جو نعمت انسان کو عطا فرمائی ہے، اس میں کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ کی طرف سے عطا کردہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے کوئی الفاظ انسان کے پاس نہیں ہوتے. ان میں ایک اولاد کی ولادت کا وقت ہے، وہ بیٹی کی شکل میں ہو یا بیٹے کی شکل میں، کہ انسان کے لیے وہ انتہائی خوشی کا اور یادگار لمحات میں سے ہوتا ہے. اور دوسرے وہ اوقات اور لمحات ہوتے ہیں جس میں بچے اپنی تعلیم کے کسی مرحلے کو پورا کرتے ہیں. آج اس تقریب میں بھائی سلمان خورشید صاحب کے صاحبزادے حافظ محمد ایان خورشید کے آخری سبق کی تقریب کا ہم حصہ ہیں. ایک بات، چونکہ ہم والدین بھی اور اساتذہ بھی یہاں پر ہیں اور بچے بھی ہیں، تو اس حوالے سے یہ عرض کرنی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی فرد گھنٹہ 2 گھنٹے تلاوت کرنے لگ جائے، بیٹھا رہے تلاوت کرتا رہے، تو ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کو کچھ نہ کہو، اس نے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تلاوت کی ہے، یہ تھکا ہوا ہے. تو کتنے کرم اور کتنے اس ذات کے فضل کی بات ہے کہ ہمارے یہ معصوم بچے 7 سے 8 گھنٹے ہر روز تلاوت کرتے ہیں. اپنے گھر میں، اپنی کاروباری مراکز میں ہم چند گھنٹے تلاوت کروا لینے کو باعث برکت سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا یہ کرم اور فضل عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کریں. تو بچے دونوں توجہات، اساتذہ اور والدین، جب دونوں کی توجہات بچے پہ ہوتی ہیں تو بچے اپنے تمام قسم کے مراحل کو بڑی آسانی سے طے کرتے ہیں. الحمدللہ ایسے ہی معاملہ رہا کہ والدین کی طرف سے بھی اور اساتذہ کی طرف سے بھی توجہات رہیں. تو آج ہم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی کا دن نصیب فرمایا جس میں ہم ختم قرآن کی تقریب کے آخری سبق کا حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ والدین کی ان تمام ایفرٹس کو اور محنت اور مشقت کو، اور خاص طور پر والدہ جو ہوتی ہیں، ان کی اولاد کے بارے میں جو محنت ہوتی ہے، جو فکر ہوتی ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کے مطابق کہ 3 مرتبہ آپ نے اولاد کو ماں کا حکم دیا حسن سلوک کا، 4تھی مرتبہ میں والد کا دیا. تو دونوں والدین کے لیے اور فیملیز کے لیے مبارکباد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ان کی فیملیز میں مزید جاری و ساری فرمائے. ان کے دادا، ان کے لیے، ان کے آباء و اجداد کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور قرآن کریم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں، ہمارے معاملات میں اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. تو بچوں کو جب ہم لے کر چلتے ہیں، آج یہ ہمارے بچے ہوتے ہیں اور کل کو یہ مستقبل کے معمار ہوتے ہیں.
تربیت کے حوالے سے بچوں میں سختی کا عنصر جو ہے وہ اتنا کارآمد نہیں ہوتا جتنا سمجھانے اور نرمی کا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرکس کے جو جانور ہیں وہ بڑوں کو لے کر وہ نہیں سمجھاتے ہیں، وہ چھوٹے بچے لیتے ہیں۔ شیر کا بچہ لیا، اس کو اپنے پاس رکھا، پہلے تو اس کو اس درندگی اور جنگل کے ماحول سے ہی انہوں نے آنکھ کھولتے ہی دور کر دیا۔ اس کو ایک کمرہ دیا، اس کمرے میں کچھ مخصوص اس کے انسٹرومنٹ رکھے، پھر اس کا ایک ٹرینر آیا۔ اس ٹرینر نے آ کر پھر اس کے اندر جو دھاڑ دھوڑ وہ کرتا تھا، چیختا چنگھاڑتا تھا، اس سے ہٹ کر اس نے اس کو اپنے انداز کے کچھ بولیاں اس کو سکھانا شروع کی، کچھ اشارے اس کو دیے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک درندے کے اوپر بھی جب اس کا ٹرینر، جب اس کا سرپرست محنت کرتا ہے تو وہ دیکھنے میں ہمیں شیر ہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنے اس کرتب کرنے والے کو کھا نہ جائے، لیکن وہ کھانا بھول چکا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی نہیں ہے کہ شیر کبھی کوئی کھاتا ہے کوئی پیتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال ہمارے استاد دیا کرتے تھے کہ ایک آدمی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ وہ بکریاں چراتے چراتے جنگل میں ایک مرتبہ چلا گیا تو وہاں پہ شیر کا ایک بچہ جو تھا چھوٹا سا، وہ بھی کہیں کھیلتا کھولتا ان بکریوں میں آ گیا۔ اب اس کو وہ بھول ہی گیا کہ میں نے کہاں اپنی کچھاڑ میں واپس جانا تھا، تو وہ بکریوں کے ساتھ ہی اس کے ریوڑ میں گھر آ گئے۔ تو آدمی نے اس کو، بچے کو، بکری کے جس طرح دوسرے بچوں کو سکتا تھا، اس نے شیر کے بچے کو بھی ایسے ہی شروع کر دیا۔ اور پھر اس نے یہ سوچا کہ اب یہ جنگل سے تو نکل آیا ہے، اب اگر میں چھوڑنے جاؤں گا تو مجھے کہیں اس کی ماں ہی نہ پکڑ لے کہ تم اٹھا کے لے کے گئے تھے۔ اس نے کہا اس کو میں اپنے باڑے میں ہی رکھوں گا۔ تو اس نے کئی سالوں تک اس کو باڑے کے اندر ہی رکھا، تو بکریوں کے ساتھ ہی وہ یوں سمجھے جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ بکریاں اس کے اوپر چڑھ رہی ہیں، بکریاں اس کو ٹکر مار رہی ہیں، بکریاں اس کو سینگ مار رہی ہیں، اس کا دودھ گرا رہی ہیں، اس کی بوٹیاں اٹھا کے بھاگ رہی ہیں۔ وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ بڑا ہو گیا اسی طرح، اور ملتے جلتے ایسے ہی ہو گیا جیسے ہی آپس میں ایک ہی ہوتے ہیں۔ وہ دوبارہ جب جنگل کی طرف شیرنی ڈھونڈتی آئی کہ میرا بچہ نہیں ملتا، تو اس نے دیکھا کہ وہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو اس نے اس کو سمجھا کے کہا بیٹا تم شیر ہو، یہ بکریاں تمہارے کندھوں میں چڑھ کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہا تم ایسے بولتے ہو نا، تمہاری آواز سن کے ہی تو یہ تو جانور بھاگ جاتے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے تو وہ نہیں آتا، مجھے تو یہ تو میری بہنیں ہیں، ہم تو اکٹھے بہن بھائی ہیں، ہم تو اکٹھے ہی کھیلتے رہے۔ تو بات کرنے کا مقصد کہ وہ اس ماحول سے نکل کر جس ماحول میں آ گیا، پھر اس کو جس طرح کی محنت کی گئی وہ اسی کا ہی عادی ہو گیا۔ پھر اس کو بتانا پڑا کہ تم شیر ہو، تمہاری آواز میں گرج ہوتی ہے، تم سے درندے، تم سے دوسرے جانور ڈرتے ہیں، وہ سب کچھ بھول چکا ہوا تھا۔ اسی طرح عربی کا ایک مقولہ ہے خیر الاشغال تہذیب الاطفال، کہ دنیا کے جتنے بھی کام کاج ہم سمجھتے ہیں، ہم 8 گھنٹے جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ٹیچنگ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، یہ بھی کام ہے۔ ان کاموں میں سے سب سے بہترین کام بچوں کو اخلاق اور تہذیب سکھانا ہے۔ یہ مصروفیت سب سے بہترین ہے۔ اور تہذیب کا لفظ عربی کا ہے، یہ جو باڑ لگی ہوئی نا گراؤنڈ کے سائڈ پہ، اس کو ایک رخ پہ کاٹ کے، اس کی اونچی نیچی شاخوں کو کاٹ کے ایک ہی رو میں کرنے کا نام عربی میں تہذیب ہے۔ تو گویا کہ یہ اشارہ ہے کہ جو بچے ہوں گے ان میں کچھ عادات غلط ہوں گی، کبھی یہ کوئی غلط کام کریں گے، کبھی ان کے ذہن میں کوئی اور بات آئے گی، تو ان کی کانٹ چھانٹ استاد بھی کرتا رہے اور والدین بھی کرتے رہے۔ جب یہ کانٹ چھانٹ ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بھی نوازتے ہیں کہ بعض اوقات پھر شاگرد کا اتنا نام ہوتا ہے کہ وہ اساتذہ کے لیے خیر کا، والدین کے لیے خیر کا سبب تو ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اتنا بن سور چکا ہوتا ہے کہ پھر وہ اسی کا نام ہی چلتا ہے۔ آج علامہ اقبال کو تو سارے جانتے ہیں، ان کے ماں باپ کو کوئی جانتا ہوگا، اساتذہ کو تو کوئی ہی شاید جانتا ہوگا۔ تو اس طرح بچوں پر محنت اساتذہ کی بھی، والدین کی بھی، اور یہ دونوں ہی ایسی محنتیں ہیں کہ ان کی جزا صرف اور صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تمام مبارک موقع کو ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ یہ ایک طریقہ رہا ہے کہ ایک منزل شروع ہوئی تھی، وہ کچھ سالوں میں جا کر اپنے اختتام پہ پہنچی ہے، تو آخری سبق میں والدین کو، فیملی ممبرز کو شرکت کے لیے موقع دیا جاتا ہے تاکہ قرآن کریم کی جو برکات ہیں، جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس سے ہم سب مستفیض ہو سکیں۔ اب حافظ ایان صاحب انشاءاللہ آخری سبق سنائیں گے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ دعا کریں گے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدقت يا رب العالمين. دعا فرمانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ اس مبارک مجلس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ ہمہ قسم کی خطاؤں سے درگزر فرما اور ہم سب پر اپنے خاص فضل اور کرم والا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس بچے کے پڑھنے پڑھانے میں والدین اور اساتذہ کی جو محنت ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمارے اس بچے کو آنے والی زندگی میں کامیابی اور عزتیں عطا فرما، قرآن کریم کو یاد رکھنے کی، قرآن کریم کی ہر روز تلاوت کرنے کی اور دوسروں کو قرآن کریم سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پڑھنے پڑھانے میں بشری تقاضوں میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما۔ اے اللہ ان کی فیملیز کے لیے، ان کے دادا جان کے لیے قرآن کریم کو باعث مغفرت اور بخشش کا ذریعہ اور سبب بنا۔ اے اللہ ہمارے ان تمام پڑھنے والے بچوں کو شرح صدر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو ہر قسم کی معاشرتی برائیوں سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی تمام نیک جائز دلی حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ تمام معاملات میں اپنی مدد شامل حال فرما، بری سوسائٹی سے، بری صحبت سے ہمارے ان بچوں کی حفاظت فرما اور دنیا آخرت میں ہمارے لیے نجات کا اور صدقہ جاریہ کا سبب بنا۔ اے اللہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ہر قسم کی آلائشوں سے، ہر قسم کی بری عادتوں سے محفوظ فرما، نماز کی پابندی، تلاوت کی پابندی، اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مبارک موقع کی برکت سے ہمیں آنے والی تمام زندگیوں میں اپنے پیارے حبیب کی غلامی سچی نصیب فرما۔ اے اللہ تمام قسم کی بھلائیاں ہمارا مقدر فرما، ہر قسم کی محرومی سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے اساتذہ کو صحت، تندرستی اور عافیت نصیب فرما اور بچوں پر خوب محنت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان بچوں نے اسکول کے ماحول میں جانا ہے، کالج یونیورسٹیز کے ماحول میں جانا ہے، اے اللہ ان کے ذہنوں کو کشادگیاں عطا فرما اور اپنی پڑھائی میں پوری توجہ سے کامیابیاں، عزتیں اور کامرانیاں عطا فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس پر اس قرآن کریم کی برکت سے اپنا خاص فضل اور کرم فرما، ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، معاونین اور متعلقین کو اپنی شایان نشان اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ تمام قسم کی قرآن کریم پڑھنے سننے کی برکات ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجة یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بہت مبارک ہو جی، اللہ تعالیٰ آپ کو
اللہ اکبر. ماشاء اللہ. جزاک اللہ جی. پہلے تو آپ کے لیے بھی ہے, قاری صاحب کے لیے بھی ہے, حافظ صاحب کے لیے بھی ہے. ہاں ماشاء اللہ, حافظ صاحب کو بھی, اور یہ ہمارے بزرگوں کے لیے بھی ہے. یہ حافظ صاحب کو ہم پہناتے ہیں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ آ جائیں ساتھ, ذرا گروپ بن جائے گا. بھائی آپ بھی آئیں, ادھر گروپ ہے ہو جائے گا, ادھر سامنے آ جائے. قاری صاحب چل, بہت مبارک ہو جی آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو, استادوں کی محنت کو قبول کرے. بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے. آپ کو بہت مبارک ہو جی, اللہ انہیں بھی استقامت دے. اساتذہ کو بھی بہت مبارک ہو, آپ کی محنت ہے ساری ماشاء اللہ. خیریت سے پہنے رکھو, آپ ہی کے لیے تو آئے سارا. یہ تکلم کیا آپ نے. جزاک اللہ. قاری صاحب کو پہنا دو آپ. بچوں کو ادھر ترتیب سے دینا شروع کر دیں. ہاں وہ لے لیں ذرا یہ, تو پھر ان کو آگے بٹھا کے نا پھر لے لیں. تقسیم کر ہو جی. خیریت ہے سے میرے علم چ نہیں سی کہ اپنا بزرگوں نال ملاقاتیں ہوندی رہندی ماشاء اللہ. ہاں آپ وہ کریے انکل وہاں سے یہاں آتا ہے. ہاں نہیں ماشاء اللہ. ان کو تو صبح فجر میں بھی ماشاء اللہ اشراق کے بعد تک, اور یہاں پہ تلاوت وغیرہ ماشاء اللہ. کوشش کرتا ہوں ہاں نہیں بہت اچھا ہے. ان کی وجہ سے ہاں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ بزرگوں کا, ہم بچوں کے اعتماد ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آپ کا اعتماد ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. آپ ماشاء اللہ بزرگ ہیں ہمارے بڑے. ادھر سے قاری صاحب ترتیب سے شروع کروا دیں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم, کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے؟ ٹھیک خیریت, خیر مبارک. ہاں جی ماشاء اللہ. آپ کو بھی مبارک ہو جی. بہت کالج مکمل کیا تو بعد خیال آیا پڑھنا شروع کر دیا. ماشاء اللہ. مکمل کر کسی نے سنایا نہیں کبھی کسی کو. میرے ابو ایسے تھے. کیا بھی کون سا جو سے کام پکایا تھا جس نے سے کر لیا. مطلب نے بھی کوئی ڈفرینٹ اکاؤنٹ اس کا. بس یہ ہمارے نا ایک شاہ کوٹ میں فوت ہو گئے, ریلوے سے ریٹائرڈ ہو گئے تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی ریٹائرمنٹ کے بعد. ہاں وہ شوق اور لگن, اور پھر بہت ہی انہوں نے کمال قسم کا وہ ایک نا کہتے کہ قرآن کا معجزہ ہی تھا نا. بزرگ آدمی کہتے 60 سال میں کام سے ریٹائرڈ ہو گئے تو ادھر سے اللہ نے شروع کر دیا. جزاک اللہ جی, ہمیں بھی دے دیں. انتظام بھی بہت اچھا ہو گیا آپ کا ماشاء اللہ, بہت اعلیٰ ہو گیا. یہ نا لنچ ادھر کرتے ہیں, ادھر نا پھر خوشبو آنے لگ جاتی ہے کھانے کی, اور کیونکہ ایئر ٹائٹ ہی کیا ہوا ہے نا سردی کی وجہ سے, تو پھر یہ ادھر جاتے ہیں, ادھر کھانا کھا کے تو پھر دوبارہ نماز کے ادھر آ جاتے ہیں. اب ان کی 8 بجے, 8 سے 12:30. اور ابھی کچھ اور پیچھے کو آ جائے گا, جیسے ابھی دن کھلنے شروع ہو جائیں گے. قاری صاحب کو بھی دیں, ان کو بھی لے آئیں. ارشد بھائی ان کو ادھر نہ کر دیں, ہم ادھر آ جائے گے بچوں کا گروپ فوٹو, یا پیچھے یہ اندھیرا سا چاہیے آپ کو. یعنی یہ پورا کر لیں, پھر ہم سارے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور بچے پھر پیچھے بیٹھ جائیں گے. قاری صاحب کو اپنے لیے ادھر, اور ارشد بھائی کا بھی رکھیں, ویڈیو والوں کا نا, ارشد صاحب کا بھی. ہاں
آپ ذرا ادھر ہی کھڑے ہوں, بچوں کا آگے بٹھا کے گروپ فوٹو لگے, آپ پیچھے کھڑے ہیں, بزرگوں کے ساتھ کریں. بچوں ادھر آؤ, آ کے بیٹھو, یہ ادھر ہی پڑا رہنے دو, ادھر آ کے اس طرف کو منہ کر کے بیٹھو, ذرا گروپ لینا ہے وہ یہ ادھر ہی رہنے دو. بیٹھ جائیں یہ سارے بیٹھ, ان کو بلا لے, بھائی کو بھی ادھر بلا لیں, ہاں سب کو بلا لیں ادھر, بیٹھو بیٹا آگے, آ جاؤ, شاباش, بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھ جاؤ, نیچے بیٹھ جاؤ, بہت زیادہ دور نہ ہو, آگے آ جاؤ, یہ تھوڑا سا آگے کر دو, آپ ادھر آؤ, ادھر آگے آؤ, بیٹھو ادھر آگے بیٹھ جاؤ بیٹا, اس طرف کو منہ کر کے بیٹھ جاؤ سارے, ہاں بیٹھ جاؤ. انہیں بھی بلایا اپنا سلمان بھائی, انہیں بھی بلایا, آ جائیں آپ بھی ادھر سلمان بھائی کے ساتھ آتے ہیں. بیٹا آگے آ جاؤ, آپ ادھر آگے آ جاؤ, آپ بھی ادھر آگے آؤ, ادھر بیٹھ جاؤ, ادھر ہی بیٹھ جاؤ, ادھر چلو. جی شکریہ. یہ ہمارا نا چینل ہے یوٹیوب پہ نا, اس پہ اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ, اور اس کے کلپس آپ کو بھی پرسنلی بھی بھیجیں گے اور مدرسے کے گروپ میں بھی آ جائیں گے. بہت شکریہ, بہت مبارک ہو آپ کو اگلے کے لیے انشاءاللہ. اس کی بھی ہمت سب کی ہے, اور اللہ کی کرم نوازی اصل بات ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہاں توفیق دے انشاءاللہ. جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت کی, اس سے ہاں جی انشاءاللہ. وہ تو جیسے ہم نے کیا نا کہ اس سال کو ہم نے کور کرنا, تو قاری صاحب کو میں نے اس حوالے سے کہہ دیا تھا کہ اس کا اگر 2 ٹائم میں بھی سبق چلتا ہو تو ہم چلا دیں گے انشاءاللہ, تاکہ ہمارے پاس اب کچھ ٹائم ایسا ہو گیا, یا 2-3 مہینے پہلے ہوتا پھر ہمارے پاس کھلا ٹائم ہونا, یا تھوڑا سا بعد میں بھی اگر جاتا تو بھی انشاءاللہ ہم اس کی پوری کوشش کریں گے. ہاں وہ بھی اس میں جن بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں نا ایسے, تو میں نے کہا ہوا ہے کہ وہ کلاس کی روٹین آپ گھر میں بھی کنٹینیو کر سکتے, تاکہ اگر بچے کا ایک سبق 20 لائنیں ہوتا ہے تو وہ 30 لائنوں پہ چلا جائے انشاءاللہ. ایسے ہاں انشاءاللہ جب تک ہمارے ساتھ, ہاں جی وہ ایسی ہے. خود میرے بچوں نے بھی پڑھ لیا ہوا ہے نا, بیٹی نے بھی, تو قاری صاحب بھی لگوائے ہوئے ہیں, وہ پڑھتے رہے بس. ہم سے وہ ہم ماں باپ ہی ہیں, ٹیچر وہی ہیں, ٹیچر وہی. ہاں میرا چھوٹا بیٹا ہے بڑا شرارتی نا, تو میں کہوں گا نا بھائی مجھے سناؤ, کہتے ہیں آپ بابا ہے یا ٹیچر ہے. بچوں کے ذہن, بات نا بچوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے باپ ہیں. ہم دوسروں کے لیے ٹیچر ہو سکتے ہیں, بچوں کے لیے باپ ہی ہیں, ان کو بھی ٹیچر چاہیے. تو ویسے ہی ادھر سے بھی بزرگوں کی بھی لینا ہے آپس میں. یہ ہمارے پروفیشنل ہیں اور اپنے شوق سے ہی یہ کرتے ہیں, خود ہی اپنے شوق سے. ایسے کوئی بھی ہو نا مسجد میں یا کسی اور کا ایسا. یہ کے بلاک میں رہتے ہیں, آپ کے پاس ہی, وہ جو 92 والا روڈ نہیں, اس کے رائٹ سائڈ پہ کارنر کا 854 نمبر ہے, 854. قاری صاحب ان کو ادھر ہی لنچ کروا دیں. ہاں جی ہاں جی, صفحے بچھا کے ان کا لنچ کروا کے نا, تو ان کو آج کھیلنے کا شاید تھوڑا موقع دے دیں. موسم اچھا ہے, بس ایسے ہے نا, ان کو جیسے آئیں گے نا تو اس کے اگر آپ بتا دیتے ہیں نا یہ ہاں خراب ہو جاتے ہیں. جب آ جائیں گے ہاں پھر صحیح سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں حافظ محمد ایان, آج ماشاءاللہ انہوں نے اپنا قرآن کریم کے حفظ کرنے کا جو سفر تھا وہ ایک مکمل کر لیا. بچوں نے قرآن کریم کے پڑھنے میں جو چند سال کا عرصہ لگتا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اساتذہ کو فیس کرنی پڑتی ہیں, جس میں بچے کا یاد کرنا, اس کی منزل کا, اس کے 5 سبقوں کا. تو ان ڈیفیکلٹیز کو اپنے اساتذہ سے شیئر کر کے تو بچے پھر اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈ کے تو قرآن کریم کو پھر
یاد کرنے میں اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں آگے نکلتے ہیں. اور یہ ان کے لیے پڑھنا اللہ تعالیٰ اس لیے بھی آسان فرما دیتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے افراد منتخب فرمائے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے. اللہ تعالیٰ تمام پڑھنے والے بچوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. جزاک اللہ. Please subscribe Do It First Islamic and Motivational Network.